یہ ایوارڈ پورے بلدیہ ٹاؤن کے بچوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پوائنٹ۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم شخصیت بلدیہ ٹاؤن کی جنہوں نے حال ہی میں 2023 کے انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ اپنے نام کیا اور ملک پاکستان کا نام روشن کیا۔ ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہمہ وقت اپنے علاقے میں اور ملک پورے پاکستان میں ہر وقت فعال رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں جناب سر محمد سلیم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے دی گریسفل گرامر اسکول ایک بیسٹ اسکول ایوارڈ 2023 بینکاک اپنے نام کیا، اور اسی طریقے سے آپ پاکستانی ٹیم کی نمائندگی میں بھی نظر آئے۔ تو آپ تعلیم اور اسپورٹس کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے، تو آپ یہ دونوں کو کیسے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور آپ کا آگے ویژن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پاکستان پوائنٹ اور محبوب آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے اس چیز کو اجاگر کیا۔ بیسیکلی یہ ایوارڈ جو ہے یہ گریسفل گرامر ہائی اسکول کا ایوارڈ نہیں ہے، یہ ایوارڈ پورے بلدیہ ٹاؤن کے بچوں کا ہے، بلدیہ ٹاؤن کے والدین کا ہے، اور اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے اندر میرے والدین کی دعاؤں کا اور ان اساتذہ کرام کا جو کہ اس ادارے کے اندر پڑھا رہے ہیں، اس مینجمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے 24 سالوں کے اندر اس ادارے کو اس لیول کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا کہ آج وہ ادارہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ ایوارڈ جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ تمام کریڈٹس اور یہ تمام پراؤڈ بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کو، گریسفل گرامر ہائی اسکول کے پیرنٹس کو، ان کے اسٹوڈنٹس کو، ان کے ٹیچرز کو، اور جو مینجمنٹ کے اندر جتنے لوگ ہیں اور جتنے ورکرز گریسفل گرامر ہائی اسکول کے اندر کام کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ میں یعنی کہ ان کے نام کرتا ہوں۔ کیونکہ جب علاقے کا نام جاتا ہے تو پھر لوگ اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے کون سے شہر کے کون سے علاقے کے اندر یہ اسکول جو ہے وہ قائم ہے، کہ جس کو ایکٹیو لرننگ کے اوپر جو ہے وہ ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب جس سلسلے کو ہم لے کر چلے تھے، اس سلسلے کو ہم الحمدللہ کہ اگر میں چاہوں یا چاہتا تو اس ادارے کو بہت سے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا جب 10-12 سال مجھے اسکول کو چلاتے ہوئے، تو مجھے کہا کہ جس قسم کے آپ اگر اسکول کی ایجوکیشن یہاں پہ دے رہے ہیں، اسی ادارے کو آپ ناظم آباد کے اندر، گلشن اقبال کے اندر، ڈیفنس کے اندر جو ہے وہ لے کے جائیں تو آپ کو اچھی فیسز بھی ملیں گی، آپ کو جو ہے وہ جو آپ کو یہاں پہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو فیس کرنا نہیں پڑیں گے۔ لیکن میں نے ہمیشہ ان سے یہی بات کی، میں پیدا یہاں بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہی ہوا ہوں، میری پیدائش یہیں کی ہے، بے شک میری جو ایجوکیشن ہے وہ باہر کی ہے، لیکن میرے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں وہ سب کے سب یہیں کے سرکاری اسکولوں سے پڑھ کر جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھے ہیں۔ تو میں نے جو اپنے اندر احساس کمتری جو ہے وہ محسوس کیا تھا جب میں باہر جاتا تھا، باہر نکلتا تھا، شہر کے لوگوں کے اندر بیٹھتا تھا، تو میں اپنے اندر ایک بہت بڑی احساس کمتری جو ہے وہ محسوس کرتا تھا کہ اگر چمچ گر گئی تو کیا ہو جائے گا، یا میں نے اگر یہ میں پتہ نہیں کس طریقے سے اس گیٹ ٹو گیدر کے اندر بیٹھ سکوں گا، میں بات کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ سارا کانفیڈنس میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے سب سے بڑے بھائی کو، جناب عابد پرویز صاحب کو، کہ انہوں نے مجھے اعتماد دیا کہ مجھے وہ باہر کی طرف لے کر نکلے، انہوں نے بتایا کہ ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ساری چیزیں جو میں نے سیکھی تھی وہی چیزیں میں ٹرانسفر کر رہا ہوں اپنے اسکول کے جتنے بھی طالب علم ہیں، جو بچے ہیں ان کے اندر، کہ ان کو میں زیادہ سے زیادہ چانسز دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ادارے کے بچے زیادہ تر علاقے سے باہر نکل کر کمپٹیشنز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مقابلہ تقاریر ہو، چاہے نعت خوانی کا مقابلہ ہو، چاہے وہ قرت کا مقابلہ ہو، چاہے وہ اسپورٹس کا مقابلہ ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ گھر کے اندر تو ہر شخص اپنے گھر کے اندر شیر بھی ہوتا ہے، ہر شخص اپنے گھر کے اندر رزلٹ بھی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ باہر کے گراؤنڈ کے اندر جا کر کھیلتا ہے، جب باہر اس کو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے ہرڈلز ہوتے ہیں، اور وہ ان بچوں کو یعنی کہ بیٹ کر رہا ہوتا ہے جو بچے اپنے اسکولوں کے اندر 25,000 30,000 یا 20,000 یا 15,000 فیس دے رہے ہوتے ہیں، اور ان بچوں کو یعنی کہ کھیل کے اندر بیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جن کے اسکولوں کے اندر اپنے اسپورٹس کے گراؤنڈ موجود ہیں، یا وہ بچے باقاعدہ طور کے اوپر اکیڈمیز کے اندر جاتے ہیں۔ اب آپ اگر بلدیہ ٹاؤن کے اندر دیکھیں تو بلدیہ ٹاؤن کے اندر آپ کو جو کھیلوں کے میدان ہیں ان کے اوپر فقدان ہے، کوئی آپ کے ٹرین کوچز جو ہے وہ موجود نہیں ہیں، تو ان کو اپنے انٹرنیشنلی سطح کے اوپر ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں
بڑا جو ہے اس کے اوپر جو وہ محنت کرنی جو ہے وہ پڑتی ہے. تو ایک ویژن کے تحت میں ان تمام چیزوں کو لے کے چلتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر سے زیادہ میں بچوں کو انٹرنیشنل لیول میں، جب میں نے ادارے کا قیام کیا تھا تو جو میرے جتنے بھی اس ادارے سے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ابھی بھی اس ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو میں ان سے ہمیشہ یہ بات کہتا تھا کہ بیٹا جب اس وقت آپ بلدیہ ٹاؤن کے اندر ہیں، جب آپ بلدیہ ٹاؤن سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کراچی لیولز کے اوپر جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب کراچی لیول سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ پاکستان لیول کے اوپر جائیں گے، اور جب آپ پاکستان لیول سے باہر نکلیں گے تو آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں جب بچہ کامیابی حاصل کرتا ہے، ادارہ کامیابی حاصل کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ان کے والدین کا، ان کے علاقے کا اور ان کے اساتذہ کا بھی نام جو ہے وہ روشن ہوتا ہے. تو یہ سارا ایوارڈ، یہ ساری کامیابی میں بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں، بلدیہ ٹاؤن کے عوام اور ان تمام اساتذہ کو جو ہے وہ میں ٹریبیوٹ کروں گا اور ان کو ڈیزرو کروں گا کہ یہ تمام کے تمام جو ایفرٹس ہیں یہ ان کے، کیونکہ جب میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر تقریباً میرا خیال ہے کہ 245 اسکول پوری دنیا بھر سے وہاں پر جو ہے وہ ان کے ریپرزینٹیو جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے. میرے ساتھ پاکستان کے اندر سے سینٹ جارج کالج کی جو ہے پرنسپل وہ بھی وہاں پر موجود تھی، ان کو بھی ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا. سینٹ جارج کراچی کا اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ اور ایک بہت بڑا نام ہے. اسی طریقے سے ہیپی پیلس، یہ وہ ادارے ہیں جو کہ آج سے تقریباً یعنی کہ جن کو قائم ہوئے 45 اور 50 سال ہو گئے ہیں، اور شہر کے ان ایلیٹ علاقوں کے اندر وہ کام کر رہے ہیں جن کو ایک بہت بڑا ورک ایکسپیرینس ہے. میں تو ان کے سامنے بالکل بچہ ہوں، لیکن ہم نے بہت کم وقت کے اندر بلدیہ ٹاؤن کے اندر ایک کوالٹی آف ایجوکیشن کا انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کی کوشش کی کہ جس کے اندر سے ہم کوشش کر سکیں کہ بچوں کو انٹرنیشنل لیولز کے اوپر اپنے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف وہ بچے جو تعلیم کے اندر بہت آگے، اور ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو تعلیم کے اندر آگے نہیں ہوتے لیکن وہ کھیلوں کے اندر یا غیر نصابی سرگرمیوں کے اندر ان کی مہارت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان کی پوشیدہ اور ہڈن صلاحیتوں کو نکال کے ہم نے بچوں کو، آپ اس میں دیکھ لیں ہمارے پاس جو ہے انٹرنیشنل کینگرو کمپٹیشنز آتا ہے، ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. ابھی ہپو کے اندر جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر بچے نے ایسے رائٹنگ کمپٹیشنز کے اندر جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن کا نام روشن کیا، پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اگر اس نے وہاں پر فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے تو ہم سب کو اس کے اوپر جو ہے وہ فخر کرنا چاہیے.